بات کرتا ہوں پھر آگے نکلتا ہوں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچا تو دیکھیں کتنی برکات آئیں. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب سنتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چاہے وہ وجوب سے تعلق رکھتی ہیں یا سنن عادیہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانا کھانے کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، بولنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، غصے کے وقت اظہار، محبت کے وقت اظہار، صلح کے وقت کیا کرنا، جنگ کے وقت کیا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا، دشمنوں کے ساتھ کیا کرنا، لڑائی جھگڑا کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا، محبت سے پیش آئے تو اس کے ساتھ کیا کرنا. اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھر لے کر آ جائے اس کے گھر میں برکتیں ہوں گی یا نہیں؟ اللہ کی قسم ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی سے دور ہیں، اور ہماری زندگیوں پہ پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے. ہمارے باپ دادا کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال دولت، یہ رسی، یہ گاڑیاں، یہ جائیدادیں، یہ بنگلے، یہ کوٹیاں، یہ کاریں، یہ پلازے، یہ رینٹ، یہ روزانہ کی انکم، یہ نہیں تھی، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، دنیا کی محبت نہیں. بس ایک بات کرتا ہوں، یہ آگے تو اس پہ میں پھر آگے ہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم لوگ بہت زیادہ لالچی ہیں، بہت زیادہ حریص ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمیں زبان کی لت لگ گئی. ہماری جو زبان کا ٹیسٹ ہے، یہ جو زبان کے ٹیسٹ برڈز ہیں، یہ جو چیز ہم کھاتے ہیں یہ ہمیں لت لگ گئی اپنی پسند کی چیزیں کھانے کی. ہمارے والدین تھے، بزرگ تھے، وہ کیا کھاتے تھے؟ جو ملتا تھا کھا لیتے. وہ آگے کہتے تھے گھر میں کیا پکا ہے، اور آج ہم گھر میں جا کے کہتے ہیں یہ پکا لو. سمجھ رہے میری بات؟ وہ گھر آ کے پوچھتے تھے کیا پکا ہے، اور جو ملتا تھا اپنے نفس کی، اپنی خواہش کے خلاف وہ کھاتے تھے. اور آج ہم گھر آ کے کہتے ہیں ہمارا نفس، ہماری خواہش، ہمارا مزاج یہ ہے کہ آج یہ چیز پکائی جائے. یہ جو طلب کہ مجھے یہ چیز ملے، یہ ہماری زبان سے شروع ہوئی اور آج ہمارے دل و دماغ میں سوار ہو چکی ہے. ان کو اپنے نفس پہ کنٹرول تھا ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز نہیں کھاتے تھے جو ان کو پسند ہوتی تھی، وہ چیز کھاتے تھے جو ان کو مل جاتا تھا، کہتے تھے اللہ کا شکر، الحمدللہ. اور آج ہم اپنے بچوں کی تربیت یہ کر رہے ہیں، بیٹا جو تمہارے من میں آئے وہ کھاؤ. پھر بیٹا جب جوان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے من میں جو آئے گا میں وہی کروں گا، میرے من میں جو آئے گا میں وہی کروں گا. تو یہ لالچ اور یہ حرص اور یہ طمع اور یہ دنیا کی محبت یہ ہماری زبان سے شروع ہوئی اور آج ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو چکی ہے، اور ہم اندھے بہرے ہیں. ہمارے دلوں پہ، ہماری آنکھوں پہ، ہمارے کانوں پہ، ہمارے دماغ پہ مہر لگ چکی ہے. اللہ اس کے رسول کی بات ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کر رہی. تو باہر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر. اب برکات، انوارات حضرت حلیمہ کے گھر میں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو واقعات ذکر کریں بچپن. پہلا واقعہ 2 سال کی عمر میں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ عام طور پہ بچہ تھوڑی بڑی عمر میں بولنا شروع کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 ماہ کی عمر میں بولنا شروع کر دیا، صرف 9 ماہ کی عمر میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 گفتگو فرمایا کرتے تھے 9 ماہ کی عمر میں. 9 مہینے کا بچہ اور وہ بول رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے
تو یہ ساری برکتیں، یہ رحمتیں، یہ ساری چیزیں دیکھی تھی حضرت حلیمہ نے. تو جب رضاعت کے 2 سال پورے ہو گئے، 2 سال ہو گئے پورے، تو حضرت حلیمہ واپس مکہ تشریف لائی اور حضرت آمنہ کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا. مکہ میں اس وقت وبا تھی. حضرت حلیمہ کو موقع مل گیا. کہنے لگی کہ یہاں ویسے بھی حالات خراب ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جو میں نے اس کے 2 سال دیکھے، تو آپ ایسے کریں ان کو مزید کچھ عرصے کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں. تو حضرت آمنہ نے اجازت دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے حضرت حلیمہ کے گھر. حضرت حلیمہ کے 4-5 بچے تھے. ایک کا نام عبداللہ تھا جو میں نے شروع میں ذکر کیا، سفر میں ہی ساتھ تھا، اور اس کے علاوہ انیسہ تھی ایک بیٹی، حذافہ تھا، اسی طرح حذیفہ تھی ایک بچی. اور انیسہ یا حذافہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا نام شیمہ مشہور ہے، جو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے. آگے ان کے واقعات آئیں گے، ان کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ. اب یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں. اب والدین کی خدمت کیسی ضروری چیز ہے. حضرت حلیمہ بکریوں کو بھیجتی ہیں جنگل کی طرف چرانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حلیمہ کے کہے بنا اپنی رضائی ماں کی بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف نکل جائے. 2.5-3 سال کی عمر ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. شروع سے ہی بتا دیا کہ والدین کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے. جنگل میں گئے، بڑی عمر کے بچے آئے ہوئے ہیں، 14-14 15-15 سال کے، 10-10 سال کے بچے. یہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ، بکریوں کا بڑا ریوڑ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے معصوم بچے. رمضان آگے، ڈاکو آگے، انہوں نے بکریاں لوٹنا شروع کر دی. سارے بچے جو جوان تھے، جو چھوٹے تھے، سارے بھاگ کھڑے ہوئے اپنے علاقے کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے تھے. اللہ، 3-3.5 سال کا بچہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور بہادری. اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک بکری بھی تمہیں نہیں لینے دوں گا. ڈاکو بڑے حیران پریشان ہوئے. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام محمد ہے. پوچھا باپ کا کیا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عبد المطلب. کیونکہ اللہ کے نبی نے تو اپنے والد کو دیکھا نہیں تھا، تو عبد المطلب سے ہی ان کو ایک لگاؤ تھا، اور وہی ایک ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھتے تھے. تو عبد المطلب تو قریش میں بڑے آدمی تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، بڑی مشہور و معروف شخصیت تھی. تو وہ ڈاکو، اس نے سارے ڈاکوؤں کو روک لیا اور کہا ہاں تم قریش کے سپوت ہو اور عبد المطلب کا خون ہو، واقعی تمہیں ایسے ہی بہادر اور نڈر ہونا چاہیے. ایک بکری بھی نہیں لی اور وہ ڈاکو سارے واپس چلے گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت 3-3.5 سال کی عمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ماں کی خدمت کیسے کرتے ہیں اور ماں باپ کے مال و دولت کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. آج لوٹاتے ہیں نا نوجوان مال و دولت ضائع کرتے ہیں. گاڑی ہے، اسکٹیں لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، پیسہ لٹا رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، فنکشن کر رہے ہیں، کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 3 سال کی عمر میں بتا دیا ماں باپ کے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کے مال کی انہوں نے بڑی محنت سے، بڑی جدوجہد سے اپنی جوانی کاٹی ہے، بعد میں اپنی خواہشات کا خون پسینہ کیا ہے، اپنی خواہشات کو دبایا ہے. نئے کپڑے نہیں لیے، نئے جوتے نہیں لیے، پھٹے پرانے کپڑوں میں عیدیں کیے، شادیوں پہ تمہیں نئے نئے کپڑے لے کر دیے، عیدوں پہ نئے نئے کپڑے لے کر دیے. خود پریشان حال نقصان حال رہا، لیکن تمہاری ضروریات کا خیال رکھا. آج اس کی جمع پونجی تھوڑی بہت، اور وہ نوجوان آج کا ضائع کر رہا ہے. اور جب ضائع کر چکا ہے پھر کہتے ہیں ہاں اگر تھوڑا سا اور میرے باپ نے مال بنایا ہوتا تو پھر دیکھتے میں کیا کر لیتا. اللہ کے نبی نے تو بچپن میں بتا دیا ماں باپ کے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے.
4 سال کی عمر ہوئی، اللہ کے نبی اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ کھیل رہی، جبرائیل امین میکائیل علیہ السلام یہ دونوں فرشتے تشریف لائے سفید کپڑوں میں ملبوس۔ حضرت حلیمہ سے بھی یہ واقعہ منقول ہے اور حضرت انس سے بھی مروی ہے، مسلم شریف کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے بچوں کے ساتھ، 4 سال کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا۔ سارے کے سارے بچے وہ پریشان، اور یہ عبداللہ اور یہ شیمہ اور یہ سارے رضائی بہن بھائی بھاگتے ہوئے سیدھا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے کہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی نے مار دیا۔ انہیں تو یہی دیکھا کہ وہ لٹا رہے ہیں۔ یہ ساری حیران پریشان حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں فکر مند بلا رہی ہیں، پڑوسیوں کو سب کو بلا رہے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہو رہا ہے۔ جبرائیل امین میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا اور اس میں سے ایک کالی سی چیز تھی، اس کو نکالا اور پھینک دیا اور فرمایا ھذا حظ الشیطان، یہ وہ شیطان کا حصہ تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس دل میں خیر کو بھی پیدا فرمایا اور شیطان کے وسوسے ڈالنے کے لیے انسان کے اندر یہ راستہ بھی رکھا اور یہ امتحان بنایا کہ میرا بندہ شیطان کے وسوسوں پہ جائے گا، یہ میں نے جو نور اس دل کے اندر رکھا ہے ہدایت کا، اس نور کی طرف آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ نکال کے پھینک دیا گیا اور جبرائیل امین نے فرمایا ھذا حظ الشیطان، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی بھی شیطان کا غلبہ نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پہ مہر نبوت کو ثبت کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے، امام الانبیاء ہونے کی دلیل ہے، اور ابھی بچپن سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا جا رہا تھا۔ جب یہ باتیں ہو رہی حلیمہ سعدیہ کے گھر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم 4 سال کے چھوٹے معصوم تشریف لائے۔ حضرت حلیمہ پریشان ہوئی، ان کے شوہر جناب حارث تشریف لائے، دونوں نے مشورہ کیا کہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے ساتھ برکات تو ہیں، انوارات تو ہیں، لیکن اس کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ واقعہ تو ایسا ہے کہ اس کے بعد ہم ان کو اپنے پاس زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے، کہ ہم غریب فقیر لوگ ہم کیسے ان کی حفاظت کریں گے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور مکہ مکرمہ گئے اور حضرت آمنہ کے پاس پیش کیا۔ اس بچے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کی انوارات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا۔ انشاءاللہ العزیز سے اگلا جو سلسلہ ہے مولد محمد المبارک میں بیان کیا جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ زندگی میں شاید آپ کو ایک ہی بار موقع مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے، اور صرف 30 منٹ ہوتے ہیں، 1 بجے سے 1:30 بجے تک، ہفتے میں 1 مرتبہ۔ کوشش کریں کہ اتنا تو حق ادا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ ہم لوگ وقت پہ آیا کریں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو مثلاً 1 مرتبہ ہمارے کانوں سے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ شان ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیر و سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا